میں چاہوں گا تھوڑی دیر میں کچھ اہم باتیں، علمی باتیں جو آپ کے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے لیے کام آئیں، انشاءاللہ اس کروں گا۔ یہاں دیگر بہت سارے علماء اہل سنت، سادات کرام، مشائخ اعظام تشریف فرما ہے، میں ان کے ناموں سے واقف نہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی بیداری کے ساتھ لوگوں نے آج کے اس پروگرام کو سنا ہے۔ اللہ آپ سب کی سماعتوں کو قبول کرے، اس محفل پاک کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آئیے چند باتیں میں تلاوت کردہ آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقای کائنات، فخری موجودات، فخر آدم و بنی آدم، مالک کونین، سلطان دارین، صاحب قاب قوسین، باعث وجود کونین، مصطفیٰ جنگ رحمت، شمعی بزم ہدایت، نوبہاری شفاعت، آقای نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و خیار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دربار میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسندی، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دنیا آخرت دونوں جہان میں اللہ نے محبوب کو جو شان عطا فرمائی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ابھی علامہ دلشاد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ نظر سب کو نہیں آتا، انہی کو نظر آتا ہے جنہیں خدا توفیق عطا فرماتا ہے۔ ابو لہب نے بھی کوشش کی، ابھی سن رہے تھے تفسیر کا وقت نہیں ہونا، میں ایک ایک چیز پہ تبصرہ کرتا، ان کی تقریر ہی میرے لیے کئی خطاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز پہ تبصرہ کیا جائے تو گفتگو طویل ہو جائے۔ ابو لہب نے کوشش کی لیکن اس کے حصے میں نہیں آیا۔ جسے خدا کی توفیق ملتی ہے وہ بنا دیکھے بھی مصطفیٰ پہ ایسا فدا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ خدا اس کے ایمان میں تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ ابو جہل قریب رہ کے نہ پا سکا، ابو لہب قریب رہ کے نہ پا سکا، لیکن ایک ذات تھی نبی کے زمانے ہی میں نبی کو نہ دیکھا لیکن مصطفیٰ کے عشق سے سینے کو مدینہ بنا لیا۔ کیا کوئی نام بتائے گا اس ذات کا؟ اے بولو نوجوانوں، یہی تو عشق کا امتحان ہے، ان کا نام ویسے کرنی تو نوجوانوں سیکھو، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کو پڑھو، مصطفیٰ کے عاشقوں کی زندگی پڑھو، ان کے صحابہ کی سیرت پڑھو۔ بنا پڑھے کبھی آگے نہیں بڑھو گے۔ آگے بڑھنا ہے تو تمہیں پڑھنا ہوگا، بچوں کو پڑھانا ہوگا، بچیوں کو پڑھانا ہوگا۔ بنا تعلیم کے کبھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھی ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی میدان میں کامیابی اور فتح و نصرت چاہتے ہو تو پڑھو، آگے بڑھتے رہو، ہر میدان میں فتح و نصرت کے جھنڈے لہراتے رہو، خدا قدم قدم پہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ تو سب کو نہیں ملتا، جنہیں خدا توفیق دیتا ہے انہی کو ملتا ہے۔ دنیا میں رہ جانے کتنے رہتے ہیں لیکن میلاد النبی منانے کی توفیق سب کو
نہیں ملتی. اور حضرت فرما رہے تھے 1500 سال ہونے والے ہیں، جتنے سال بڑھ رہے ہیں جشن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنے سال بڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کا میلاد شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں منایا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مٹا دیں گے، لوگ کہہ رہے ہیں کم کر دیں گے، لیکن بریلی کا تاجدار کہتا ہے اور اسی کا شعر پڑھ کے ہم بھی کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اے خاک ہو جائیں جل جانے والے. علامہ مفتی محمد عاقل رضا صاحب قبلہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. یہاں بھی دل شاد آ گیا ماشاءاللہ. تو دل شاد ہی شاد ہے، اللہ کرے ہمیشہ ہمارے دل شاد ہو جائے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں گے دور جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سب کو نہیں ملتا، انہیں کو ملتا ہے جنہیں خدا کی توفیق ملتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں. دنیا میں تو سنا دیکھ نہ پائے، دنیا میں سنا ویسے بہکمال مصطفیٰ جنہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند تو ٹکڑے ہو گیا، جن کے اشارے پہ سورج واپس آ گیا. کچھ لوگوں نے پھر بھی کہا ہمیں نہیں نظر آتا، ہمیں نہیں دکھتا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. دنیا میں نہ دیکھ سکے وہ کمالات مصطفیٰ، قرآن میں پڑھا حدیث میں پڑھا بزرگوں سے سنا، سنتے رہے، لیکن کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور کہتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد علی وہ کچھ نہیں دیتا، اس سے کچھ نہیں ملتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نادان ان کا مقام پہچان، جس کو جو بھی ملتا ہے انہی سے ملتا ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا، ارے بولو ہاں یہ نیند کا وقت ہے، ذرا آنکھوں کو کھولیے اور لبوں سے بولیے جو ملا ان سے ملا، ان سے ملا، ان سے ملا. وہ کہتے ہیں ان سے کچھ نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں جو ملا ان سے ملا، جو ملا ان سے ملا. دیتا تو خدا ہی ہے لیکن دلاتے مصطفیٰ ہیں. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. سبحان اللہ. یہ بزرگ ہمارے بزرگی میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان سارے نوجوانوں کو عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. سنو ان کا مقام لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور کیسی نعمت کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا. ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں کے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں کے قربان گیا. اور کیسا ایمان ہو، کیسا عشق ہو، کیسے مانے مصطفیٰ کو، تو کہتے اس طرح انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
تو سنو، شان مصطفیٰ امام عشق و محبت کہتے ہیں تجھے نظر نہیں آتا، ہم نے تو قرآن پڑھا تو پورے قرآن میں جلوہ رسول نظر آیا۔ ایک عاشق کہتا ہے مشغلہ کاش نہ ہو ایک عبادت کے سوا، مصحف روئے شہیدین کی تلاوت کے سوا، اور میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے کچھ نہ پایا سرکار کی مدحت کے سوا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے احمد رضا، ان کی تعریف تو ان کا خدا بھی کر رہا ہے، پروردگار قرآن عظیم میں ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، کہیں ان کے چہرے کا تذکرہ، کہیں ان کی زلف کا تذکرہ، کہیں ان کی رفتار کا تذکرہ، کہیں ان کی گفتار کا تذکرہ۔ قرآن پڑھے، قرآن میں مصطفیٰ کا سراپا نظر آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں نظر آتا، امام کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں حروف مقطعات ہیں جن کا معنی کسی کو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، اس کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ لیکن امام کہتے ہیں حروف مقطعات کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ایک کلام لکھا امام عشق و محبت نے، قصیدہ نور، یہ نور والے مصطفیٰ کی نورانی محفل جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے آپ نے سجایا۔ مصطفیٰ نور ہیں، اللہ پاک قرآن عظیم میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ خدا کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ There has come to you from Allah a light and an open book۔ اے لوگو تمہارے پاس ایک نور آیا اور خدا کی جانب سے ایک روشن کتاب آ گئی، سبحان اللہ۔ تو نور والے مصطفیٰ کی نورانی محفل، اور قرآن اس نبی کو کیا کہتا ہے؟ نور۔ کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آ گیا۔ اب بتاؤ جب قرآن نبی کو نور کہے تو ہم نبی کے غلام انہیں نور نہ کہیں؟ ارے بولو، آج کچھ نادان کہتے ہیں بدعقیدے، انہیں نور کیوں کہتے ہو؟ نور نہ کہو، وہ تو بشر ہیں، اور نادان بشر بھی اپنے جیسا، ان کے جیسا، ان کے جیسا، نہ جانے کس کے جیسا کہتا ہے۔ ہم سنیوں نے کہا کہ سارے علماء، علامہ دلشاد صاحب کے بلا، قاری دلشاد صاحب کے بلا، مولانا نبیل صاحب کے بلا، پوری دنیا زمانے کے سامنے اعلان کر رہے ہیں ارے ہم بھی انہیں بشر مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے آقا بشر نہیں ہے؟ لیکن نادان بشر تو ہیں، لیکن وہ خیر البشر ہیں، جانے بشر ہیں، وہ ایسے بشر ہیں ان کے صدقے میں ہر بشر کو بشریت ملی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، ارے انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بشر ہیں۔ تو اپنے جیسا کہتا ہے، آئینے میں ذرا کبھی اپنا چہرہ تو دیکھ، تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ تیرے تھوک میں بدبو آتی ہے، تیرے پسینے میں بدبو آتی ہے، لیکن وہ مصطفیٰ ہیں، خدا کے محبوب ہیں، آمنہ کے لال ہیں۔ کاری کنویں میں تھوک ڈال دیں تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اور پسینہ جس میں پاک سے آئے تو ایسی خوشبو، دنیا کی کوئی خوشبو مصطفیٰ کے پسینے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ شان مصطفیٰ۔ تو سنو، خدا کہتا ہے تمہارے پاس ایک نور آ گیا۔ اب اللہ قرآن میں نور کہے تو کیا ہم نبی کو نور نہ کہیں؟ پھر حدیث پاک سنو پیارے آقا سے، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ مصنف عبدالرزاق کے اندر امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے دادا استاد لکھتے ہیں، نبی سے سوال ہوا سب سے پہلے کیا پیدا کیا گیا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اے جابر سنو، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب قرآن میں خدا نبی کو نور کہے اور خود نبی حضرت جابر سے، صحابی رسول سے خود کے بارے میں کہتے ہیں میرے نور کو خدا نے پیدا کیا۔ بتاؤ نبی اپنے آپ کو نور کہیں
تو صحابی کی حدیث کو مانے کہ وہابی کی بات کو مانے؟ اس لیے کہو اے سنیو، ہم صحابی کی بات مانتے ہیں، وہابی کی بات نہیں مانتے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سنو، قرآن نور کہے، مصطفیٰ اپنے آپ کو نور کہیں، سارے صحابہ نور کہیں، محدثین نور کہیں، مفسرین نور کہیں، مجددین نور کہیں، تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کیوں نہ ہم پکار کے کہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے صدقہ نور کا، نور دن دینا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تقدیر